ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 67۔ کچھ گھنٹے پہلے ہسپتال کا منظر۔ انوشی میری گڑیا، میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، وہ آج کہہ رہا تھا۔ انوشی سن رہی تھی اور پاس کھڑا زرگام مستطیل انوشی کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ لالا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وحاش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارے اور زرگام کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ مقابل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تو انوشی کا منہ ہی ہونکوں کی طرح کھل گیا۔ چند منٹ وہ شل رہی، ایک نگاہ وحاش پر تو دوسری نگاہ زرگام پر ڈالی، جسے یقین کرنا چاہ رہی ہو یہ سچ ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں لالا؟ اس نے کتنی ہی بار آنکھیں جھپک کر وحاش کو دیکھا تو اسی وقت وحاش کا سر اس بات میں ہلا۔ میں اپنی اکلوتی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن بچے، آپ نے جو یہ قدم اٹھایا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے آپ کی جان بچا لی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وحاش جتنی بار شکر ادا کر رہا تھا اتنی بار کم تھا۔ لالا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی، چہرے پر واضح ملال تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجبور تھی۔ تو بچے، آپ میرے پاس آتی کہ آپ ایک دفعہ بھی میرے پاس آئیں؟ وحاش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پانی ٹھہرنے لگا تھا۔ وہ واقعی ایک بار بھی التجا لے کر اس کے پاس نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تو ڈر گئی تھی کہیں وحاش اس سے خفا نہ ہو جائے۔ مجھے لگا آپ مجھ پر غصہ ہوں گے، اس نے اپنا ڈر لاحق کیا۔ وحاش نے دھیرے سے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں غصہ تھا، صرف اس لیے کہ تم دونوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ انوشی، آپ ہر بات مجھ سے اور زریام سے کرتی ہیں، پھر یہ کیوں نہیں کی؟ اسے انوشی سے شکوہ تھا، اسے اس چیز کی امید ہرگز نہیں تھی۔ انوشی اسے سب بتاتی تھی اور زرگام، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات اسے بتاتا تھا، پھر یہ کیوں نہ بتا سکا؟ میں زریام لالا کو بتانا چاہتی تھی لیکن وہ حویلی آتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کئی بار کوشش بھی کی تھی زریام سے بات کرنے کی، لیکن ہو ہی نہ سکی۔ تو آپ مجھے بتا دیتی۔ وحاش کی آواز شکایت بھری تھی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، مجھے لگا آپ ہمیں الگ کر دیں گے، اس نے صاف کہا جو اسے محسوس ہوتا تھا۔ جن کی جوڑی آسمان والا بنا دے انہیں زمین والے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ وحاش نے دونوں ہاتھ ہوا میں سرنڈر کیے۔ زرگام ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہا تھا جو کتنے سلیقے سے بات کر رہے تھے۔ لالا، شروع سے یہی تو ہوتا آیا ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں ہمارے قبیلے میں محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انوشی نے بچپن سے یہی تو دیکھا تھا کہ دو محبت کرنے والوں کو مار دیا جاتا تھا یا لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی جاتی، اور اگر وہ دونوں بھاگ بھی جاتے تو بھی زندہ نہ رہتے۔ یہ انجام تب تک تھا جب تک راج بابا سائیں کا تھا، لیکن اب اس قبیلے میں میرا اور زریام کا راج ہے اور ہم ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ وقت کا پہیہ بدل کر رہے گا، ایک سلطنت قائم کرے گا جس پر صرف اس کی اور زریام کی حکومت ہوگی، جہاں محبت کرنے والوں کو سزا نہیں ملا کرے گی۔ لیکن لالا، روایت تو یہی رہے گی نا؟ وہ حقیقت تسلیم لڑکی تھی، وقت سے پہلے کوئی بھی رونما ہوتی تبدیلی تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ سب بدلتا ہے انوشی، روایت بھی بدل جائے گی۔ وحاش نے آنکھیں خم کرتے اسے تسلی دینی چاہی کہ وہ اتنا مت سوچے، اس قبیلے کے لوگوں پر اب ظلم نہیں ہوا کرے گا، بلکہ اصول بنائے جائیں گے اور انصاف ہوا کرے گا۔ یہ واقعہ وحاش چودھری تھا، کتنا بدلا بدلا لگ رہا تھا، لیکن کیسے؟ کیا علیحہ کی وجہ سے؟ لیکن لالا، بابا سائیں نہیں مانیں گے، کتنے ہی لوگ اس کی زندگی میں خوف کا باعث بن رہے تھے۔
بابا صحیح کو بتائے گا کون؟ وحاش نے ایک ابروچ کھایا، ان دونوں کو دیکھا تو زرگام مدھم سا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ انوشی تذبذب ہوئی۔ ان کی پلاننگ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں بابا صحیح کو بتائے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب میں اپنی گڑیا کے ساتھ ہوں تو سب ممکن ہوگا۔ تم دونوں کا نکاح میں خود کرواؤں گا۔ انوشی فک رہ گئی۔ بات نکاح تک پہنچ گئی تھی، وہ بھی وحاش لالا نے خود پہنچائی تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اگر خواب بھی دیکھ رہی تھی تو یہ بہت ہی حسین خواب تھا۔ کیسے؟ اس کے دونوں شانے اوپر کو اٹھے۔ آگے کا پلان سننے کو اس کے کان ترسنے لگے تھے۔ بابا صاحب کو بتائے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہر چیز میں رکاوٹ صرف بابا صاحب تھی۔ آپ کی شادی زمان سے ہوگی، لیکن آخری وقت پر ہم اسے اغوا کر لیں گے اور بابا صاحب کو ایموشنل بلیک میل کر کے ہم ان کی توجہ زرگام کی جانب منبسل کرواؤں گا۔ وحاش نے آدھی منصوبہ بندی اسے سمجھا دی تو انوشی وحاش کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلے تو وہ کنگ ہوئی، پھر متاثر ہوئی، پھر کچھ پلان اس کے پلے پڑنے لگا تو وہ اندر ہی اندر کہکے لگانے لگی۔ اتنا رونے کے بعد آج اسے مسکرانے کا موقع ملا تھا۔ تم دونوں جانتے ہو، جب سب طرح طرح کی باتیں بنائیں گے تو بابا صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی زمان کی جگہ زرگام کو بٹھانا پڑے گا۔ قبیلے میں کسی لڑکی کی بارات واپس جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ وحاش نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بندی کی تھی اور یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنی بتائی جا رہی تھی۔ اس طرح نہ کسی کو پتہ چلے گا اور تم دونوں کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ تھا اور انوشی کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن شادی تک تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، بالکل اجنبیوں کی طرح۔ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ اس کے استفسار پر ان دونوں کی گردن بیک وقت اس بات میں جنبش ہوئی۔ میں 7 سال محبت کو ترسا ہوں، میں یہ درد سمجھ سکتا ہوں۔ یہ فقرہ وحاش نے من ہی من میں کہا تھا۔ جو خود محبت کو ترسے ہوں وہ دو محبت کرنے والوں کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ لالا آپ بہت اچھی ہیں، سچ میں۔ انوشی نے ٹیک چھوڑی اور خوشی کے اظہار کے طور پر وحاش سے لپٹ گئی کہ وحاش نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا کہ وحاش لالا اتنا خاموش کیوں تھے۔ زرگام کا بات نہ کرنا، کال نہ اٹھانا اور بے رخی دکھانا، اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ یہ سب اس کی پلاننگ تھی، انوشی سمجھ ہی نہ سکی۔ انوشی نے حرف بہ حرف ہر بات اسے بتائی تو علیحا خوشی کے مارے اچھلنے ہی لگ پڑی۔ انوشی، مجھے یقین نہیں آ رہا وحاش مان گئی۔ وہ تیزی میں انوشی کے گلے لگی کہ انوشی پیچھے کو گر گئی۔ انوشی سے زیادہ خوشی تو علیحا کو تھی۔ جی علیحا، آپ کے شوہر مان گئے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ علیحا کی پشت پر رکھے گھیرا تنگ کیا۔ کتنے شیار ہیں وحاش۔ میں نے ان سے کہا کہ انوشی سے بات کریں تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور غصے میں آ گئے، لیکن یہ بات سن کر میرا دل کر رہا ہے میں ان کا منہ چوم لوں۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو جائیں نا علیحا، آپ کے ہی شوہر ہیں۔ انوشی چاہتی تھی وہ دونوں بھی اسی طرح خوش رہیں کہ علیحا فوراً اس سے دور ہٹی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ مائسا کے کمرے سے ہوتے ہوئے وہ باغ میں آیا تھا جہاں بیٹھے وہ دونوں ماں بیٹا گھاس کو پانی دے رہے تھے۔ ارمان نے صبح سے ضد لگائی ہوئی تھی کہ اسے پودوں کو پانی دینا ہے، پھر آج ملازمہ حویلی میں نہیں تھی، اس لیے مائسا اسے خود ہی گارڈن میں لے آئی۔ مما جان کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کڑی باتیں جان بوجھ کر ارمان کو سلگانے کے لیے اسے مما جان کہا، جس پر ارمان نے فوراً سے پائپ کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ مما کو جان صرف میں کہتا ہوں۔ اس نے پریشر ارمان کی طرف کیا تو وہ تیزی میں سائڈ ہوا، جیسے ارمان کا ارادہ بھانپ گیا ہو۔ جان، اس کو بتاؤ تم کس کی جان ہو؟ مائسا نے عین وقت ارمان کے ہاتھ سے پائپ کھینچا تو اسی وقت ارمان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ارمان تنگ مت کرے میرے بیٹے کو۔ ارمان نے منہ بسوڑا تو مائسا نے فوراً اسے جھڑک دیا۔ اچھا جی، میری بیگم نے پارٹی بدل لی۔
وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ باپ بیٹے میں ابھی تک اینٹ وٹے کا ویر تھا۔ آپ کو بھی بدلنی ہوگی، اگر اب دوبارہ آپ نے میرے بیٹے کو تنگ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ سنجیدہ تھی، وہ چاہتی تھی ان دونوں کے تعلقات استوار ہو جائیں، کیونکہ ارمان اسے اپنا باپ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، دھمکی بھی دینے لگی ہو۔ ارمان نے ایک ابروچ کھائی تو مائسہ نے ہلکا سا اپنا سر خم کیا۔ جی چلے میرے بیٹے کو پیار کریں۔ مائسہ نے اشارہ کیا، جس پر ارمان نے جھکتے ارمان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تم پیار کی بات کر رہی ہو، میں تو اپنے بیٹے پر پوری دنیا لٹا دوں۔ ارمان نے اس کا گال چوما تو ارمان نے عجلت میں ہاتھ پھیرے اپنا گال صاف کر لیا۔ بابا زیادہ بڑی بڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر بھی امپریس نہیں ہوں گا۔ وہ تو چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تھا، کسی بھی صورت راضی ہونے کو تیار ہی نہیں تھا، پھر کیسے امپریس ہوگی؟ ارمان نے اس کی پھولی ہوئی گال کھینچی۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا، چاہے مائسہ ہو یا ارمان۔ میری مما سے دور رہیں، بس میں خود ہی امپریس ہو جاؤں گا۔ ارمان بے نیازی سے بولا۔ اس کے نخرے ایسے تھے جیسے روٹھی محبوبہ کے ہوں۔ مائسہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ ان باپ بیٹے کو جتنا بھی سمجھا لے، کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہی ہے۔ مطلب تم کہہ رہے ہو میں سانس لینا چھوڑ دوں؟ ارمان سیریس ہوا۔ ارمان نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ ارمان بیٹا میں نے کیا سمجھایا ہے آپ کو؟ مائسہ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ بابا ہیں آپ کے، ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرو، اوکے، لڑائی نہیں کرنی۔ وہ گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھے کہہ رہی تھی۔ ارمان بے بس ہو گیا، اس کی مما نے حکم دیا تھا، اس کی تکمیل تو کرنی ہی پڑنی تھی۔ اوکے مما، منہ لٹکائے جواب آیا، جیسے زبردستی کہا گیا ہو۔ ابھی وہ مزید فیملی گوسپ جاری رکھتے، لیکن اس سے پہلے ارمان کا موبائل بپ ہوا تو وہ ارمان کو نیچے اتارتا مائسہ کا گال چومتا سائڈ ہوا۔ پاکٹ سے موبائل نکال اس نے کال اٹھائی اور کان سے لگا لی۔ کیا معلومات ہیں؟ اس کا انداز پروفیشنل تھا، ایک دم سے آواز میں تلخی اور سخت پن آ گیا۔ باس، ہم نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جس شخص کا نمبر ہے وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا، اس لیے اب ہماری ٹیم نے اس نمبر کی لوکیشن نکال لی ہے۔ ایک سیکنڈ دونوں طرف خاموشی ہوئی۔ کہاں کی لوکیشن شو ہو رہی ہے؟ ارمان نے بے صبری سے پوچھا۔ باس، DH لاہور کی لوکیشن سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز سنتے ہی ارمان سکتے میں آ گیا۔ کیا DH؟ وہ فرق تھا۔ ایگزیکٹ لوکیشن بتاؤ۔ وہاں تو صرف ایک ہی شخص رہتا تھا۔ کیا وہی؟ نشاط گلی نمبر 4۔ اس شخص نے ایگزیکٹ لوکیشن بتائی تو ارمان کی آنکھیں عجیب ہی طرز میں پھیل گئیں۔ نشاط گلی نمبر 4 میں تو حمید درانی کو قید کر رکھا ہے۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا، سیم یہی لوکیشن کیسے ہو سکتی تھی؟ اچھا، تم لوکیشن ٹریس کرتے رہنا، میں خود وہاں جاتا ہوں، ارمان نے ایک سانس میں کہا اور وہاں سے چلتا ہوا گیراج میں آیا، گاڑی نکالی اور اسے زن سے بھگا لے گیا۔ وہاج کہاں ہیں آپ؟ کمرے میں آتے ہی اس نے اونچی اونچی آوازیں لگا کر شور ڈالنا شروع کر دیا تھا، جس پر وہاج نے چینجنگ روم سے اسے آواز لگائی۔ چینجنگ روم میں ہوں؟ اس نے ہانک لگائی تو علیحہ بنا کچھ سوچے سمجھے چینجنگ روم کا دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ بنا کسی لحاظ کے وہ اندر آئی اور اسی رفتار سے وہاج سے لپٹ گئی۔ وہ جو شرٹ پہننے والا تھا، اس کی شرٹ ہاتھ میں ہی لہراتی رہ گئی۔ علیحہ نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ شرٹ پہن کر باہر آتا۔ وہاج آپ کتنے اچھے ہیں، اس کے سینے میں منہ دیے بس علیحہ شروع ہی ہو گئی۔ ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو وہ شرٹ لیس تھا، دوسرا علیحہ آ کر اسے چمٹ گئی تھی، تیسرا وہ تعریف کر رہی تھی، یہ سب حیرت انگیز تھا۔ مجھے چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں، آپ کتنے اچھے ہیں وہاج۔ وہ اس کے ٹھنڈے وجود پر اپنے گرم ہاتھ پھیرنے لگی تو وہاج کو گدگدی سی ہونے لگی۔ ایک دم سے تمہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے؟ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی کہ وہاج کو لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں آپ کو برا سمجھتی تھی، لیکن آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں آپ دوسروں کی۔
علیحہ کی گریف ڈھیلی ہی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی اوٹ پٹانگ باتیں وہ آج کی سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر ایک پل اسے لگا کہ شاید جانا کی حویلی آ جانے کی وجہ سے علیحہ خوش ہے، اس لیے وہ آج کو اچھا بھلا کہہ رہی ہے۔ اچھا پیچھے ہٹو، مجھے شرٹ تو پہن لینے دو۔ وہ وہاں سے دور ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا کرنی ہے اپنی شرٹ پہن کر، رہنے دیں۔ اس نے وہاج کے ہاتھ سے شرٹ پکڑی اور دور اچھال دی۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ بہت ہی اچھی ہیں، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ وہ دوبارہ سے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ علیحہ کیا کہہ رہی ہو، جب سے آئی ہو یہی بولے جا رہی ہو، آپ اچھی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا اسے ہوا کیا ہے، یکدم سے اتنا پیار کیسے جاگ گیا۔ اب بچی کو اچھا نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس نے وہاج کے سینے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تمہیں میں اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہوں؟ وہاج نے دونوں برو اچک لی۔ کیونکہ آپ اچھی ہیں۔ علیحہ نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ انوشی کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اب وہ وہاج کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں جو کروں گا تمہیں وہ بھی اچھا لگے گا۔ علیحہ کا خوش مزاج انداز دیکھ کے وہ اپنے مطلب پر آ گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ وہاج کا ارادہ بامتے وہ بجلی کی سی رفتار میں اس سے دور ہوئی۔ میں تمہیں پیار کروں گا۔ اس نے علیحہ کا بازو پکڑے کھینچ لیا۔ علیحہ کو لگا وہ بری پھنسی۔ یہ صرف میں کر سکتی ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے پر انگلی کا دباؤ ڈالتی ہوئی بولی۔ اچھا پھر تم ہی کر دو۔ اس نے اپنا چہرہ علیحہ کے سامنے کیا تو علیحہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی نگاہیں چراتی ہی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہاں جھجھلک میں کوئی گستاخی یا جسارت کر لیتا، عین وقت ان کے کمرے کا دروازہ بجا اور چچی جان علیحہ علیحہ پکارتی کمرے میں نازل ہوئیں۔ اے علیحہ کہاں ہے تو؟ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ چینجنگ روم میں موجود علیحہ نے غصے والا منہ بنایا۔ ایک یہ میری جان نہیں چھوڑتی، وہ بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ واضح وہاج نے سنی۔ چچی جان تمہیں کیوں بلا رہی ہیں؟ وہاج نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے کپڑے اتار کر لانے کو کہا تھا، میں نہیں گئی، اب یہ میرا ہاتھ پکڑتی ہوئی مجھے کچن میں لے جائیں گی۔ علیحہ کو ان پر طیش آیا کہ اسی وقت چینجنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہاج نے فوراً علیحہ کی کلائی تھامی اور اسے لیے کبرڈ کے پیچھے ہو گیا۔ چچی جان اندر آئیں، پورا کمرہ جھانکا، لیکن اس دوران علیحہ وہاج کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہاج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، البتہ اس کی سانسیں وہاج کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پتہ نہیں کہاں ہے یہ ہٹ ڈرم لڑکی، ایک بار مل جائے مجھے، پوری حویلی کا کام اسی سے ہی کرواؤں گی۔ چچی جان کلستی ہوئی چلی گئی تو علیحہ پیچھے کو ہٹی۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ علیحہ بھی سلگی ہوئی تھی۔ چچی جان تمہیں کوئی کام بولیں تو کمرے میں آ جایا کرو، میں خود سنبھال لوں گا۔ وہاج نے تھوڑا جھکے اس کے گال کو چوما تو علیحہ سیکنڈ میں لال ٹماٹر ہو گئی۔ پھر وہاج نے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہنتے ہی بٹن بند کرنے لگا۔ علیحہ سرخ ہوتی اس کی کارروائی دیکھتی رہ گئی۔ حویلی تو آ گئی ہوں، اب یا تو تباہی مچاؤں گی یا پھر طوفان لاؤں گی۔ بالکنی پر کھڑے کمرے کی طرف رخ کیے وہ کال میں مصروف تھی، جب اتنی ہی دیر میں کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ذریعہ شاور لیے واش روم سے باہر نکلا۔ جانا نے فوراً سے کال کاٹی اور ذریعہ کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ تم بھی شاور لے لو۔ وہ ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گرم پانی آتا ہے؟ وہ اس کی پشت پر جا کھڑی ہوئی کہ ذریعہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اتنی گرمی میں اسے گرم پانی سے نہانا تھا؟ ہاں آتا ہے، لیکن کیا تم اتنی گرمی میں گرم پانی سے نہاؤ گی؟ اسے لگا یہ لڑکی پاگل ہے، ہر کام الٹی کرتی تھی۔ پاگل ہو تم؟ گرم پانی میں نے اپنے پاؤں بھگونے ہیں تاکہ ہائیڈریٹ رہیں۔ اف، یہ لڑکی اور اس کے چونچلے ذریعہ کی سمجھ سے تو باہر ہی تھے۔ ٹاول تو لیتی جاؤ۔ وہ آگے بڑھ گئی کہ پیچھے سے ذریعہ نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول اس کی طرف اچھالا، لیکن جانا وہ گیلا ٹاول بیڈ پر اچھالتی
قدم اس کی طرف بڑھا کے اور اس کے وجود سے لپٹا ٹاول کھینچے واش روم میں جاتی بند ہوئی کہ پیچھے کھڑا ذریعہ فوراً سے چینجنگ روم میں بھاگا۔ ویل ڈریس ہوئے وہ باہر آیا تو اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ ریکارڈنگ کا میسج آیا تھا۔ ذریعہ نے ایئر بڈس کنیکٹ کیے، ریکارڈنگ پلے کی تو جانا کی انتقامی آواز اور جملہ سنے وہ سکتے میں جا پہنچا۔ حویلی تو آ گئی ہوں، اب یا تو تباہی مچاؤں گی یا پھر طوفان لاؤں گی۔